السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز سید جاوید حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سیرت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظہور قدسی سے مسجد قباء تک کی پہلی قسط میں، جس میں آج ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد سے لے کر چاہے زمزم کی جستجو تک کی بات کریں گے۔ حسن انتخاب۔ حضرت واصلہ بن اسقا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو برگزیدہ بندہ فرمایا، پھر ان کی اولاد میں بنو کنانہ سے قریش کو منتخب فرمایا، پھر قریش میں بنو ہاشم کو اور بنو ہاشم میں مجھے انتخاب کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نسب کا ذکر فرما رہے تھے۔ جب یہ سلسلہ عدنان تک پہنچا تو آپ نے فرمایا، یہاں سے اوپر تک اہل نسب نے غلط بیانی کی ہے۔ تاریخ داں حضرات کا خیال ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صاحبزادے قیدار کی 37ویں پشت میں عدنان پیدا ہوئے۔ حسب و نسب۔ حسب نسب درج ذیل ہے: ابو القاسم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مروہ بن کعب بن لوسی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مضر بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ سید القریش۔ فہر پر قریشی نسب ختم ہوتا ہے، انہی کا لقب قریش تھا، اس کے آگے والے کنانی کہلاتے ہیں۔ فہر بہت کریم النفس انسان تھے، ضرورت مندوں کی خبر گیری کرتے اور اموال سے ان کی حاجت روائی کرتے۔ انہی کے وقت میں یمن کے حمیری خاندان کے بادشاہ حسان بن کلال نے کعبہ کے پتھر یمن لے جانے کی کوشش کی تاکہ حج کا عظیم الشان اجتماع یمن میں ان پتھروں سے بنائے ہوئے کعبہ میں ہو۔ فہر نے تمام قبائل عرب کی مدد سے اسے شکست دی۔ وہ گرفتار ہوا اور 3 سال بعد فدیہ دے کر رہائی حاصل کی۔ اس دلیری نے فہر کی عظمت کو 4 چاند لگا دیے۔ شہری مملکت۔ فہر کی 6ٹھی پشت میں قصا پیدا ہوئے۔ 440 عیسوی میں انہوں نے اقتدار کو کعبہ کی تولید حاصل کی۔ قریش کے منتشر قبائل کو ایک جگہ مکہ میں آباد کیا۔ قریش کے تجارتی قافلوں کو منظم کیا۔ قدیم مورخ ابو طاہر مقدسی کا خیال ہے کہ قصا عرب قریشیوں میں پہلا شخص ہے جو فرزندان اسماعیل علیہ السلام کے بعد بادشاہ ہوا۔ اس وقت منظر بن نعمان ہیرا عراق میں اور شاہ بحرام گور ایران میں بادشاہ تھا۔ قصی نے مکہ کے انتظام کو منقسم کیا اور وہاں دارالندوہ بنایا۔ دارالندوہ اس شہری مملکت کا ایوان حکومت تھا۔ اس حکومت میں 14 عہدے تھے جو قریش کے 10 قبائل میں تقسیم کر دیے گئے تھے۔ انہوں نے بنی قریش پر خانہ کعبہ کی اہمیت واضح کی اور کہا کہ حجاج صدہا کوس کی مسافت طے کر کے حرم کی زیارت کے لیے آتے ہیں، ان کی میزبانی ہمارا فرض ہے۔ اس تحریک پر بنی قریش نے سالانہ رقم مختص کی جس سے منع میں زائرین کو کھانا کھلایا جاتا۔
بڑے بڑے چرمی حوض بنا کر پانی کا معقول انتظام کیا جاتا۔ بطحا کا چاند۔ قصی کے بعد ان کے تینوں بیٹوں میں عبدالدار، عبدمناف اور عبدالعزیٰ کے درمیان عہدے تقسیم ہوئے۔ عبدمناف کو ان کے بے مثل حسن و جمال کی وجہ سے قمر البطحاء، بطحا کا چاند کہا جاتا تھا۔ عبدمناف کے بیٹے ہاشم کو کعبہ کی سقائیت، رفاوت اور لشکر کی قیادت ملی۔ یہ بڑے بلند حوصلہ، سخی اور دور اندیش انسان تھے۔ انہوں نے قریش کے تجارتی کاروانوں کو محفوظ کرنے کے لیے شاہراہ تجارت پر بسنے والے قبائل سے دوستی کے معاہدات کیے، حتیٰ کہ شام کے غسانی اور حبشہ کے نجاشی حکمرانوں اور قیصر روم سے تعلقات قائم کر کے محصول معاف کروایا۔ موسم سرما میں یمن و حبشہ اور گرما میں شام و فلسطین، بلکہ ایشیا کو چک تک تجارتی کاروانوں کی طرح ڈالی، جس میں قریش کا ہر گھرانہ اپنا سرمایہ لگاتا تھا۔ سید البطحاء۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑا تو ہاشم شام اور فلسطین سے آٹا خرید لائے، اونٹ ذبح کیے اور روٹیوں کو ٹکڑے کر کے شوربے میں بھگو کر شورید بنایا اور لوگوں کو کئی دن تک کھلاتے رہے۔ اس لیے ان کا نام ہاشم ٹکڑے کرنے والا پڑ گیا، ورنہ ان کا اصلی نام عمرو تھا۔ ان کے انہی کاموں کی وجہ سے انہیں ابو بطحاء اور سید البطحاء بھی کہا جاتا تھا۔ بطحا پتھریلی زمین کی وادی کو کہتے ہیں۔ ہاشم کی اقبال مندی ان کے بھتیجے امیہ بن شمس کو کھٹکتی تھی۔ اس نے عرب کے دستور کے مطابق مجلس قائم کر کے دعوت مفاقرت دی۔ ثالث نے ہاشم کی برتری کا فیصلہ دیا۔ امیہ کو جرمانے اور جلا وطنی کی سزا بھگتنی پڑی۔ اسی واقعہ نے بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان عداوت کا بیج بویا۔ ہاشم تجارتی کارواں لے کر شام گئے تھے کہ 510 عیسوی میں غزوہ کے مقام پر فوت ہو گئے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے، پاسبان حرم۔ ان کے انتقال پر بنی قریش کی سیادت حضرت عبدالمطلب کے حصے میں آئی۔ ان کی والدہ مدینہ کے قبیلہ بنی نجار کی خاتون سلمہ بنت زید تھیں۔ عبدالمطلب یثرب مدینہ ہی میں پیدا ہوئے اور یہیں ان کی پرورش ہوئی۔ ان کا نام عامر اور لقب شیبہ بوڑھا تھا۔ ان کے کچھ بال پیدائشی سفید تھے۔ ایک بار وہ اپنے چچا مطلب کے ساتھ اونٹ پر بیٹھے تھے، کپڑے پھٹے پرانے اور حال پراگندہ تھا۔ لوگوں نے مطلب سے پوچھا، یہ کون ہے؟ مذاق سے انہوں نے اپنا غلام کہہ دیا۔ جب ہی سے عبدالمطلب نام پڑ گیا۔ بڑے ہی سمجھدار، ذی وجاہت اور فیاض انسان تھے۔ قریش کے مصائب میں ان کے پشت پناہ ہوتے، اسی لیے بڑے احترام کی نظر سے دیکھے جاتے۔ ان کی انہی خوبیوں کی بنا پر لوگ انہیں شیبۃ الحمد بھی پکارتے تھے۔ ہاتھیوں والے۔ انہی کے زمانے میں یمن کے ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کعبہ کو ڈھانے کا قصد کیا تھا۔ مکہ کے قریب پہنچ کر اس نے شہر والوں کے جانور پکڑ لیے، جن میں حضرت عبدالمطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ وہ ابرہہ کے پاس گئے اور اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس نے تعجب سے پوچھا کہ کیا آپ کو خبر نہیں کہ میں کعبہ کو منہدم کرنے آیا ہوں؟ آپ مکہ کے سردار ہیں لیکن اس کے تعلق سے کچھ نہیں کہتے۔ آپ نے فرمایا، میں جس چیز کا مالک ہوں اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں۔ کعبہ کا جو مالک ہے وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ یہ جواب دے کر وہ اپنے اونٹوں کے ساتھ واپس ہو گئے۔ ادھر اہل مکہ سے کہا کہ حملہ کے وقت پہاڑوں میں پناہ لو، کعبہ کی فکر نہ کرو۔ کہتے ہیں ابرہہ کی فوج میں ہاتھیوں کی کل تعداد 13 تھی۔ حبشہ کے نجاشی کا خصوصی دیو پیکر جنگجو ہاتھی
محمود آگے آگے تھا۔ ابرہہ اس سرکش ہاتھی کو آنکس مارنے کا حکم دینے ہی والا تھا کہ نفیل بن حبیب خشی نے ہاتھی کے کان میں کہا کہ اے محمود بیٹھ جا، بلکہ جہاں سے آیا ہے وہاں لوٹ جا، یہ بلند حرام ہے اور وہ اللہ کا گھر۔ نفیل یہ کہہ کر پہاڑوں میں جا چھپے۔ ادھر ہاتھی نے مار کھائی مگر آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح ابرہہ اپنے ارادے میں ناکام رہا اور لشکر ابابیل کی کنکریوں کا نشانہ بن کر کھائے ہوئے بھس کی طرح ہو گیا۔ سورہ فیل میں اس کا واقعہ ذکر ہے۔ بے شمار لوگوں نے ابرہہ کے اس لشکر کو تباہ ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ انہی میں حکیم بن حزام، حویطب بن عبدالعزیٰ اور شاعر دربار نبی حضرت حسان بن ثابت بھی تھے، جنہوں نے 60 سال کی عمر عہد جہالت اور 60 سال کی عمر عہد اسلام میں بسر کی۔ چاہے زمزم کی جستجو۔ حضرت عبدالمطلب زین ابراہیمی کے ماننے والے اور قریش میں پہلے شخص تھے جو ماہ رمضان میں غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ چاہے زمزم کو ڈھونڈ نکالنا ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ بنو جرہم کو جب مکہ سے بے دخل کیا گیا تو انہوں نے زمزم کے کنویں کو پاٹ کر زمین کے برابر کر دیا اور اس کی جگہ بتوں کی قربان گاہ بنا دی۔ عبدالمطلب کو زمزم کی بڑی تلاش تھی۔ ایک بار خواب میں انہیں اس جگہ کو دکھایا گیا۔ جب انہوں نے اسے کھودنے کا ارادہ کیا تو قریش نے مخالفت کی، کیونکہ قربان گاہ کے کھودنے سے بتوں کی ناراضگی کا خوف تھا۔ کوئی شخص اس کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ آخر اپنے لڑکے حارث کو لے کر خود ہی کھدائی کرنے لگے۔ قریش کے اس سلوک کو دیکھ کر انہوں نے منت مانی، اگر میرے 10 بیٹے ہوں گے، وہ جوان ہو کر قوت بازو بنیں گے تو ان میں سے ایک اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ کھدائی سے چاہے زمزم بھی نکل آیا۔ اللہ نے 6 بیویوں سے 10 لڑکے بھی عطا کیے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حارث، نمبر 2 زبیر، نمبر 3 ابو لہب، نمبر 4 ابو طالب عبد مناف، نمبر 5 زرار، نمبر 6 المقوم، نمبر 7 مغیرہ، نمبر 8 العیداق، نمبر 9 قطم، نمبر 10 عبداللہ۔ ابن اسیر نے اس پر اور 3 لڑکوں کا اضافہ کیا ہے۔ حارث اور قطم کی والدہ صفیہ تھی جو بنو عمر بن صعصع سے تھی۔ حارث باپ کی زندگی ہی میں فوت ہو گئے۔ عبداللہ، زبیر اور ابو طالب عبدالکعبہ، ام حکیم البیضہ، عاتقہ، برتا، امیمہ اور عروہ کی والدہ فاطمہ بنت عمرو مخزومیہ تھی۔ حضرت عبداللہ اور ام حکیم البیضہ توام پیدا ہوئے۔ زرار اور عباس کی والدہ کا نام نیتلا عمریہ تھا۔ یہ بڑی دولت مند تھیں اور کعبۃ اللہ پر ریشم کا غلاف چڑھایا کرتی تھیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 برس بڑے تھے۔ حمزہ، مقوم، صفیہ بیٹی کی ماں ہالہ بنت احب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا وہب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا وہیب حقیقی بھائی تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر اور دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ ابو لہب عبدالعزیٰ کو لبنہ حزائمہ نے جنم دیا تھا۔ عبدالمطلب کو اللہ نے 6 بیٹیاں بھی عطا کی تھیں، جن کے نام ہیں صفیہ، ام حکیم البیضہ، عاتقہ، امیمہ، عروہ، برہ۔ ان میں دولت ایمان 2 چچاؤں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔
ذبیح اللہ ثانی جب 10 بیٹے حضرت مطلب کی آنکھوں کے سامنے جوان ہوئے تو انہیں اپنی منت کے پورا کرنے کا خیال آیا۔ خانہ کعبہ میں قرآن اندازی کی گئی تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اپنی اولاد میں انہیں وہی سب سے زیادہ عزیز تھے۔ قربانی کے لیے تیار ہوئے تو بہن بھائیوں اور خاندان والوں نے مزاحمت کی۔ بہنوں نے رو رو کر برا حال کر لیا۔ قریش نے اپنے شفیق سردار سے کہا کہ اگر آپ نے انسانی قربانی کی رسم ڈالی تو بچوں کو قربان کرنے کا رواج پڑ جائے گا۔ یہ ایک بدترین رسم ہوگی جس کے بانی آپ ٹھہرائے جائیں گے۔ آپ نے پوچھا پھر کیا کیا جائے کہ میں اپنی قسم اور عہد سے باعہدہ برا ہو سکوں؟ ایک سمجھدار شخص مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو مخزوم نے تجویز پیش کی کہ اس معاملہ میں مقام حجر کی کاہنہ قطبہ سے مشورہ کیا جائے۔ اس نے اپنے تابع جن سے مشورہ کیا اور فیصلہ سنانے سے پہلے پوچھا تمہارے پاس آدمی کا خون بہا کیا مقرر ہے؟ بتایا گیا کہ دیت 10 اونٹ ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ تم اپنے شہر جاؤ اور کعبہ کے فال کے تیر اونٹوں اور عبداللہ کے نام پر پھینکو۔ اگر تمہارے آدمی کا نام نکلے تو 10 اونٹ بڑھا دو اور اسی طرح 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ تمہارا رب راضی ہو جائے اور قرعہ اونٹوں پر نکل آئے۔ تب عبداللہ کے بدلے ان اونٹوں کو قربان کر دو۔ جب اس طرح تیروں سے قرعہ نکالا گیا تو ہر بار حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ جب بڑھتے بڑھتے ان کی تعداد 100 تک پہنچ گئی تو 5 اونٹوں کے نام نکلا جو فدیہ میں ذبح کر دیے گئے۔ اس دن سے یہی انسانی جان کا خون بہا 100 اونٹ قرار پایا جو شارع اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برقرار رکھا۔ اسی واقعہ کی بنا پر عبداللہ کا نام ذبیح پڑ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے کہ میں 2 ذبیحوں کا فرزند ہوں، پہلے ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے ذبیح حضرت عبداللہ۔ پہلی قربانی کا فدیہ 1 مینڈھا تھا اور دوسری کا 100 اونٹ۔